بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی فی الاسم المبنی، دوسرا باب اسم مبنی کے بارے میں۔ وہو وسم وقع غیر مرکب مع غیرہ مثل الف با تا سا۔ اب جہاں سے دوسرا باب شروع کر رہے ہیں، پہلے باب میں پہلا باب جو تھا وہ اسم مورب کے بارے میں۔ مورب پر رفع بھی آتا تھا، منصوب بھی وہ ہوتا تھا اور مجرور بھی ہو سکتا تھا۔ رفع نصب جر ان پر آ سکتا۔ جن پر رفع آتی تھی ان کو مرفوعات میں، جن پر منصوبات نصب آتا تھا ان کو منصوبات میں، اور جس پر جر آتا تھا ان کو مجرورات میں شامل کیا تھا۔ پھر کچھ اسم ایسے ہوتے تھے کہ جو تابع ہوتے تھے اور ان پر اپنے مطبوع کا اعراب واقع ہوتا تھا، وہ بھی بیان کیا۔ اب مبنی کو بیان کر رہے ہیں۔ تعریف یہ کی کہ وہ وسم وقع غیر مرکب مع غیرہ۔ مبنی وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ غیر مرکب واقع ہو۔ وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ، اپنی ذات کے علاوہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، غیر مرکب ملا ہوا نہ ہو۔ وہ اسم جو اپنے علاوہ کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، وہ اسم مبنی کہلاتا ہے۔ اس تعریف کا ایک حصہ اور آگے بیان فرمایا، او شابہ مبنی الاصل، یا اسم مبنی وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ مبنی وہ جو اپنے علاوہ کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اب وہ مبنی جو اپنے علاوہ کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، غیر مرکب مع غیر، اپنے علاوہ سے مراد عامل ہے، یعنی وہ جو کسی عامل کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ مثل الف با تا سا، مثال کے طور پر الف با تا سا۔ یاد رکھیں یہ الف با تا سا ان کے نام مراد ہے، یہی حروف مراد نہیں ہے، کیونکہ اسم کی بحث چل رہی ہے، حروف کی بحث نہیں چل رہی۔ تو الف کا جو نام ہے، اور الف کا نام جو لکھا جاتا ہے الف لام فا کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ با کا جو نام ہے وہ با اور الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تا کا نام تا الف کے ساتھ، سا کا نام سا الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور بعض نسخوں میں، ہدایت الناف کے بعض نسخوں میں ان کے نام لکھے گئے ہیں، یہاں تو انہوں نے حروف لکھے ہیں، ان کے نام لکھے گئے ہیں، یعنی الف کو الف لام فا کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو بہرحال الف با تا سا سے ان کے نام مراد ہیں، یہ حروف مراد نہیں ہے۔ جو سامنے نقش نظر آ رہا ہے یہ نقوش ہیں، یہ حروف ہیں۔ ان کے جو نام ہیں وہ الف کا جو نام ہے وہ الف لام فا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وہ مراد ہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں۔ ومثل واحد اثنان وثلاثۃ وکلفظۃ زید وحدہ، اور مثال کے طور پر واحد اور تثنیہ اور تین، اور لفظ زید اکیلا، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی واحد کوئی بھی واحد چیز ہے، زید، غلام، بکر، جب یہ ملے ہوئے نہ ہوں، یا کوئی بھی واحد شے ہو، تثنیہ ہو، تین ہو، یا اس طرح لفظ زید ہے یا عمر، بکر، خالد، جب کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں، اکیلے پڑے ہوئے ہوں، تو پھر وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ مبنی بالفعل علی سکون، یہ سکون پر مبنی بالفعل ہوتے ہیں، یعنی بالفعل کا مطلب فی الحال، اسی وقت جب وہ اکیلے پڑے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ سکون پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو زید اگر کہیں اکیلا لکھا ہوا ہے
تو وہاں پر زیدن، زیدن، زیدن نہیں پڑھا جائے گا، زیدو، زیدہ، زیدے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ زید پڑھا جائے گا، کیونکہ جب زید اکیلا ہو تو یہ سکون پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ مورب بالقوت، اور یہ لفظ جو زید جو ہوتا ہے، یا یہ جو قسم ہے کہ جو غیر کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی، یعنی مبنی کی وہ قسم جو عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، یہ مبنی بالفعل علی السکون و مورب بالقوہ، مورب بالقوہ ہوتی ہے اور بالفعل سکون پر مبنی ہوتی ہے۔ مورب بالقوہ کا مطلب یہ جو زید وغیرہ ہے یہ مورب کی صلاحیت رکھتے ہیں فی الوقت، جو فی الحال اگر زید اکیلا ہے تو پھر سکون پر مبنی ہوگا، اس کو کہتے ہیں مبنی بالفعل، اور یہی زید مورب ہونے کی، مورب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو مورب بالقوہ کہا جاتا ہے۔ او شابہ مبنی الاصل، یا مبنی وہ ہوتا ہے، یہ اب پچھلے تعریف کے حصے کے ساتھ یہ شامل ہوگی کہ وہ اسم واقع غیر مرکب ما غیر ہی او شابہ مبنی الاصل، اسم مبنی وہ ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یا مبنی الاصل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو۔ اور مبنی الاصل جو ہیں وہ تین ہیں: تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف۔ تو جو اسم فعل ماضی کے ساتھ، حروف کے ساتھ یا امر حاضر معروف کے ساتھ مناسبت رکھے گا، مشابہت رکھے گا، وہ بھی مبنی ہوگا۔ تو مبنی کی تعریف یہ ہوئی کہ مبنی وہ ہے جو غیر سے، یعنی اپنے عامل سے ملا ہوا نہ ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اور مشابہ کس طرح ہو؟ بِأَن يَكُونَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ مُحْتَاجًا إِلَى قَرِينَةٍ، بَإِن طور کہ وہ دلالت کرنے میں اپنے معنی پر محتاج ہو کسی قرینے کا، یعنی وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا، اور وہ مشابہت یا مناسبت کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح کہ وہ اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی قرینے کا محتاج ہوگا، یا پھر آگے فرمایا او تضمن معنی الحرف، یا مشابہت ایسے ہوگی کہ وہ حرف کے معنی کو شامل ہوگا، حرف کے معنی کو وہ شامل ہوگا، جیسے کل اشارت نحو ہؤلاء و نحوہا، جیسا کہ اشارہ، جیسے ہؤلاء۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہؤلاء یہ اسم اشارہ ہے، یا ھذا، ھذان وغیرہ اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں یہ مبنی ہیں۔ کیوں مبنی ہیں؟ اس لیے کہ اسم اشارہ مشار الیک کا محتاج ہوتا ہے، ھذا یعنی یہ کہنے سے مطلب سمجھ نہیں آتا جب تک کہ مشار الیک کا ذکر نہ کیا جائے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اشارہ حسیہ کا یہ محتاج ہوتا ہے، مشار الیک کا یا اشارہ حسیہ، یعنی جب تک آنکھ کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہ کیا جائے کہ یہ چیز اٹھا کر مجھے دے دو، اس وقت تک اسم اشارہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہوگا۔ تو اسماء اشارہ کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے قرینہ کی احتیاج ہوگی، اور وہ جو قرینہ ہے وہ اشارہ حسیہ ہے، یا پھر یوں کہیں کہ وہ مشار الیہ کا ہونا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ وَنَحْوِهَا سے مراد یہ کہ اور اس طرح کی چیزیں کہ جن کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے قرینہ کی احتیاج ہوتی ہے، جیسے اسماء موصولہ کہ اسم موصول
اپنے معنی پر دلالت تب کرے گا جب اس کے لیے صلہ کو شامل کیا جائے گا۔ صلہ کے بغیر اسم موصول اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ تو جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں وہ مشابہت جو ہوگی، صاحب ہدایت النحو نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ وہ مشابہت یا مناسبت 3 طرح سے ہوگی۔ ایک یہ کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینہ کا محتاج ہو، جیسے اسم اشارہ حسیہ کا یا مشار الیہ کا محتاج ہے، اور اسم موصول صلہ کا محتاج ہے۔ او یکون علی اقل من 3 احرف۔ اب مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی دوسری صورت بتلا رہے ہیں کہ فرمایا او یکون علی اقل من 3 احرف، یا وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا، جو مبنی الاصل کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہوگا، وہ 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو۔ او یکون علی اقل، یا وہ ہوگا 3 سے کم پر من 3 احرف، 3 حروف میں سے، یعنی 3 حروف میں سے کم پر وہ مشتمل ہوگا۔ یا تو مبنی الاصل کے ساتھ یہ مشابہت پائی جاتی ہے کہ چونکہ حروف بھی عام طور پر 3 سے کم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جس میں 3 سے کم حروف پائے جاتے ہیں تو وہ بھی گویا کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، حروف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ حروف جو ہیں مبنی الاصل ہیں، اور کوئی بھی اسم جس میں 3 حروف سے کم پائے جائیں وہ حروف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، گویا کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہوا۔ تو جو بھی چیز مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے گی وہ مبنی کہلائے گی۔ او تضمن معنی الحرف، یا حرف کے معنی کو شامل ہو، یعنی ایسا اسم مبنی ہوگا جو حرف کے معنی کو شامل ہو، جس کے اندر حرف کے معنی پائے جائیں وہ بھی مبنی ہوگا۔ تو مبنی الاصل کے ساتھ جو مشابہت ہوگی وہ 3 طرح سے ہوگی۔ ایک یہ کہ وہ اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی قرینے کا محتاج ہوگا، جیسے اسم اشارہ حسیہ کا یا مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، یا اسم موصول صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ وہ اسم 3 حروف سے کم پر مشتمل ہوگا، اور یہ جو مشابہت پائی جاتی ہے یہ حرف کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ حرف بھی اکثر 3 حروف سے کم ہوتے ہیں۔ یا پھر تیسری صورت یہ کہ حرف کے معنی کو وہ شامل ہوگا، نحو ذا و من 11 الی 19۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، جیسا کہ ذا۔ اب ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، یعنی ہا ذا کے اندر جو ذا ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور ہا جو ہوتی ہے یہ حرف تنبیہ ہوتی ہے۔ ذا، اب یہاں دیکھیں یہ اس کے اندر 2 حروف پائے جاتے ہیں، و من کے اندر بھی 2 حروف پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر دوسری جو چیز ہم نے پڑھی مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی، کہ وہ اسم جن میں 3 حروف سے کم پائے جائیں تو وہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ ذا اور من ان میں 2 حرف پائے جاتے ہیں، احد و 11 الی 19، 11 سے 19 تک۔ اب یہ جو ہے یہ مثال تضمن معنی الحرف کی دی، یعنی حرف کے معنی کو شامل۔ اب 11 اصل میں احدوں و عشرن تھا، واو 10 کے اندر چھپ گئی، تو 10 واو جو کہ حرف ہے اس کے معنی کو متضمن ہو گیا، 10 واو کو شامل کرنے والا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اب یہ مبنی ہو گیا، 10 ہو گیا، اور احدن
پر احدہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب احدن اکیلا تھا تو آخری جو حرف دال تھا وہ اس وقت معرب تھا، لیکن جب احد عشرہ کو اکٹھا کر لیا، دو اسموں کو ایک کر لیا، تو اب یہ درمیان میں آ گیا، اور درمیان میں کسی حرف پر تنوین نہیں آیا کرتی، تو یہ احد عشرہ احدہ بھی گویا کہ مبنی بن گیا، حرف کا جز بن گیا۔ پہلے الگ لفظ تھا، اب یہاں پر پورے لفظ کا جز بن گیا، اس لیے تنوین کو ختم کر دیا۔ تو احد عشرہ، اسی طرح اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ سے 19 تک، یہ جو ہند سے ہیں یہ حرف کے معنی کو شامل ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ مبنی الاصل کے مشابہ قرار پاتے ہیں۔ وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا اصلا، اور یہ قسم یعنی جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتی ہے، اور یہاں مشابہت کی 3 صورتیں بتلائی ہیں، یہ لا یصیر معربا اصلا، یہ کبھی بھی معرب نہیں ہوتی، یہ قسم کبھی بھی معرب نہیں ہوتی۔ پہلی جو قسم تھی وہ معرب بالقوہ تھی، یعنی معرب ہونے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو وہ معرب نہیں ہو سکتی۔ وحکمہ ان لا یختلف آخر باختلاف العوامل، اور مبنی کا حکم یہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدلتا۔ وحرکاتہ تسمى ضما وفتحا وکسرا وسکونہ وقفا، اور مبنی کی حرکات کو ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اور اس کے سکون کو وقف کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی جب مبنی پر آخری حرکتیں آئیں گی تو ان کو ضمہ، فتحہ اور کسرہ اور حالت سکون میں وقف کہا جائے، لیکن جب معرب پر یہی حرکتیں آئیں گی تو معرب پر رفع، نصب اور جر کہا جاتا ہے۔ معرب کی حرکتوں کو رفع، نصب، جر، مبنی کی حرکتوں کو ضمہ، فتحہ، کسرہ کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى 8 أَنْوَاعٍ، اور مبنی 8 اقسام پر مشتمل ہے۔ المضمرات، ضمیریں، اسماء الاشارات، اسماء اشارہ، والموصولات، اسماء موصولہ، واسماء الافعال، وہ اسم جو فعل کا معنی دیتے ہیں، والاصوات، اور اسماء اصوات یعنی آوازیں، والمرکبات، والکنایات، وبعض الظروف، اور بعض ظروف، یہ 8 چیزیں مبنی ہیں۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بعض ظروف کیوں کہا، صرف ظروف کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ کچھ ظروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو مبنی نہیں ہوتے، بلکہ زیادہ ظروف ایسے ہیں جو مبنی نہیں ہوتے بلکہ معرب ہوتے ہیں، کچھ ظروف ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بعض ظروف کہا۔ پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسماء موصولہ میں بھی تو کچھ ایسے اسماء اسم موصول ہیں کہ جو معرب ہوتے ہیں، جیسے ایون، ایتن، تو وہاں بعض موصولات کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب یہ کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ اسماء موصولہ جو ہیں وہ زیادہ تر، وہ جو اکثر ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر بعض کا ذکر نہیں کیا، اور بعض ظروف اس لیے شامل کر دیا کہ اکثر ظروف جو ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، تو یہاں بعض کا لفظ لے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔